بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز، مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگ بالکل خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ لوگوں کی کوئی ہارر سٹوری ہو تو یہ میرا انسٹاگرام اکاؤنٹ ہے، مجھے یہاں پر ضرور شیئر کیجیے گا، میں اپنے چینل پہ ضرور شیئر کروں گی۔ چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ جنات کی شادی۔ یہ ہمارے گاؤں کے ایک بزرگ کا سچا واقعہ ہے۔ آج سے لگ بھگ 50 سال پہلے کی بات ہے۔ اس وقت گاؤں کے سادہ لوگ مرغے کی اذان سے صبح ہونے کا اندازہ لگاتے تھے اور سورج کی حرکت سے دن کے گزرنے کا اندازہ لگاتے تھے، یعنی اس وقت گھڑیوں کا کوئی رواج نہیں تھا۔ اس دن ماں نے منصف داد کو اس پریشانی سے کہ کہیں دیر نہ ہو جائے سحری سے بھی پہلے جگا دیا تھا۔ چاند اپنے جوبن پر تھا، چنانچہ وقت کا اندازہ کرنا تھوڑا مشکل تھا۔ منصف داد بہادر آدمی تھا، رات ہو یا دن، دور ہو یا نزدیک، سفر کرنے سے نہیں گھبراتا تھا۔ 4 بہنوں کا اکلوتا بھائی عمر کے 25ویں سال میں قدم رکھ چکا تھا، مگر دیکھنے میں اپنی عمر سے بڑا دکھتا تھا۔ بلا کا پھرتیلا اور نڈر، اور جس کے پیچھے ماں اور بہنوں کی دعائیں ہوں، اسے کیا فکر۔ سو وہ بھی اللہ کا نام لے کر منڈی کی طرف چل پڑا۔ منڈی اس کے گاؤں سے کافی دور تھی اور اسے یہ سفر اپنے بیل کو لیے پیدل طے کرنا تھا۔ سو وہ چل پڑا۔ او چل یار جلدی چل، وہ بیل کو ہانکتے ہوئے جا رہا تھا۔ گرمیوں کا موسم اور جولائی کا مہینہ، مگر گھر سے باہر کھلی فضا میں آتے ہی منصف داد کی طبیعت کھل سی گئی تھی۔ ہر طرف خنک ہواؤں نے اس کی سستی دور کر دی اور وہ گنگناتے ہوئے چلنے لگا۔ اچانک اسے اپنے آس پاس سے ہنسنے کھلکھلانے کی آوازیں آنے لگیں۔ ایک لمحے کو تو اس کے قدم رک سے گئے۔ بہادری اپنی جگہ، تاہم وہ بھی انسان تھا، اور اچانک رونما ہونے والی کسی بھی بات سے انسان بھوکلا ضرور جاتا ہے۔ چنانچہ ایک لمحے میں ہی اس کے جسم پہ رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ اپنے ارد گرد دیکھنے لگا، مگر اسے کچھ نظر نہ آیا۔ کسی کے ہنسنے کی آواز آئی۔ تم آدم زاد ہو، تم ہمیں نہیں دیکھ سکتے جب تک کہ ہم خود نہ چاہیں۔ اپنے بے حد قریب کی اس آواز نے منصف داد کے قدم روک دیے اور وہ دل ہی دل میں آیت الکرسی کا ورد کرنے لگا۔ ڈر مت، تم خوش قسمت ہو کہ ہم سے آ کر ٹکرا گئے۔ اگر تم کسی غیر مسلم کے سامنے ہوتے تو اس وقت یہاں نہ ہوتے۔ منصف داد کے کانوں میں آواز آئی۔ ان لفظوں نے اسے یہ تو بتا دیا کہ جو بھی غیر مرئی مخلوق ہے وہ ہے تو مسلمان۔ سو اس کے دل کو تھوڑا حوصلہ ہوا، اور ویسے بھی وہ جی دار آدمی تھا اور کلام پاک کا ورد اس کی زبان پہ جاری و ساری تھا، ہمیشہ کی طرح۔ اور جب کلام برحق ایک مسلمان کے سینے میں ہو اور زبان پر بھی ورد جاری ہو تو کوئی غیر مرئی مخلوق اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ منصف داد کو دوبارہ آواز آئی۔ آنکھیں بند کر اور دوبارہ کھول، ہم تیرے سامنے کھڑے ہوں گے۔ منصف داد نے آنکھیں بند کر لیں اور بسم اللہ پڑھ کر جب آنکھیں کھولیں تو اپنے سامنے 3 جن دیکھے۔ ان کی آنکھیں سرخ اور پلکوں کے بغیر تھیں، جو دیکھنے والے کو خوفزدہ کر دیتی تھیں۔ بال بھی سرخ تھے اور ان کی جلد چمکتی ہوئی محسوس ہوتی تھی۔ صرف ایک لمحے کو منصف داد کو ذرا عجیب سا لگا، مگر دوسرے ہی لمحے وہ کافی سنبھل چکا تھا۔ السلام علیکم، منصف داد نے تینوں جنوں کو سلام کیا۔ وعلیکم السلام، باقاعدہ جواب دیا گیا۔ چلو۔ ان میں سے ایک نے منصف داد کو چلنے کا کہا تو منصف داد سمیت وہ بھی بیل کو لیے چلنے لگے۔ کہاں سے آئے ہو اور اتنی رات گئے؟ گھر سے نکلنے کی کیا ضرورت تھی؟ کچھ پتہ بھی ہے کہ رات کا کون سا پہر ہے؟ ایک جن نے کئی سوال کر ڈالے اور جواب میں منصف داد نے سارا قصہ سنا دیا۔ چلو اچھا ہے، ماں کا کہنا مانا تم نے، تبھی ہم سے ملے ہو۔ یہ یقیناً تمہاری ماں کی دعا ہے، ورنہ اس وقت تو بھوت پریت چڑیل سب آزاد ہوتے ہیں، ویرانہ ہم سب کا مسکن ہوتا ہے۔ آئندہ ذرا سوچ سمجھ کے گھر سے نکلنا، ہر بار ہم نہیں ملیں گے۔ آپ کا نام کیا ہے اور آپ تینوں آپس میں کیا لگتے ہیں، اور آپ اس وقت کہاں جا رہے ہیں؟ منصف داد نے بھی ایک ساتھ کئی سوال کر ڈالے۔ میرا نام نستور ہے اور یہ میرے دوست ہے۔ ہم تینوں اپنے ایک دوست کی شادی پہ جا رہے تھے کہ تم سامنے سے بیل لے کے آتے دکھائی دیے۔ پہلے تو ہم حیران ہوئے کہ یہ کون بیوقوف ہے، پھر یہ سوچ کے تمہاری طرف بڑھے کہ کہیں تم بدروحوں کے ہتھے نہ چڑھ جاؤ۔ جس طرح تم لوگ اپنے کیے کے جواب دہ ہوگے نا روز قیامت،
اسی طرح ہم سب بھی اللہ پاک کو جواب دہ ہیں، بس اسی لیے تمہاری مدد کو آگے بڑھے تھے۔ منصف داد دل سے نستور کا شکر گزار ہوا۔ چلتے چلتے ان کا گزر ایک کنویں کے قریب سے ہوا۔ منصف داد نے نیچے جھانکا تو پانی دکھائی دیا، مگر کنویں کے ساتھ کوئی ڈول نہیں بندھا ہوا تھا کہ وہ پانی نکال سکے۔ بس ایک ہوس بنا ہوا تھا تاکہ پانی نکال کے اس میں ڈالا جا سکے، مگر ڈول ہوتا تب پانی ڈالتا۔ اس کے چہرے پہ فکر امڈی۔ کیا ہوا؟ نستور نے پوچھا۔ اسے بھوک لگی ہوگی، جانور ہے بیچارہ، اس نے بیل کے سر پہ ہاتھ پھیرا۔ پانی پلانا چاہتا تھا، یہاں تو دور دور تک کچھ ایسا نہیں دکھائی دے رہا کہ میں اسے پانی پلا دوں۔ منصف داد پریشان ہو گیا۔ واہ یار، ہمارے ہوتے ہوئے پریشان ہو؟ تم دیکھتے جاؤ بس۔ نستور نے یہ کہا اور اپنے ساتھ کھڑے ساتھی جن کو دیکھا تو اس نے اپنے دونوں بازو اپنے اطراف میں پھیلا دیے، ساتھ ہی اس نے آہستہ آہستہ اوپر کو اٹھنا شروع کر دیا۔ منصف داد کو ذرا پل کو جھرجھری سی آ گئی، مگر کچھ ہی دیر گزری تھی کہ گھاس کے ایک بڑے سے گھٹے کے ساتھ وہ جن دوبارہ وہاں پہنچ گیا۔ لو، پہلے بیل کو گھاس ڈالو، پھر اس کو پانی بھی پلاتے ہیں۔ نستور بھائی، بارات کا بھی وقت ہونے کو ہے، دیکھنا ہم سب نے وہاں بھی جانا ہے، دوسرا جن بولا۔ چلے جائیں گے، یہ انسان اس وقت مشکل میں ہے، میں اسے ایسے اکیلا چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ تم جانتے ہو میں نے ایک عالم انسان سے تعلیم حاصل کی ہے، اس لیے کسی انسان کی مدد کرنا اپنا فرض سمجھتا ہوں۔ بہت شکریہ نستور بھائی۔ منصف داد نے نستور کی بات سنی تو دل سے اس کا شکر گزار ہوا۔ چلو بیل کو کنویں کے نزدیک لاؤ۔ منصف داد بیل کو قریب لایا۔ اچانک کنویں میں ڈول کے گرنے کی آواز آئی، جیسے ڈول کنویں کے کناروں سے لگ رہا ہو، تاہم ڈول منصف داد کو کہیں دکھائی نہیں دیا۔ ہاں، پانی ہوس میں صاف دکھائی دے رہا تھا۔ بیل نے جی بھر کے پانی پیا۔ منصف داد نے ابھی بیل کو کنویں سے ہٹایا ہی تھا کہ تھوڑی ہی دیر بعد ہر طرف روشنی ہی روشنی دکھنے لگی۔ یہ کیا ہے؟ منصف داد نے نستور جن سے پوچھا۔ ہمارے دوست کی بارات ہے، تم ایک طرف کو ہو جاؤ، ہماری برادری میں سب ایک جیسے نہیں ہوتے، کوئی تمہیں نقصان بھی پہنچا سکتا ہے۔ منصف داد قریب ہی ایک اگی ہوئی جھاڑی کے پیچھے جا چھپا۔ ہر طرف ہنسنے کی آوازیں تھیں۔ منصف داد کو صرف روشنی نظر آ رہی تھی اور روشنی بردار نہیں نظر آ رہے تھے۔ وہ کچھ گا بھی رہے تھے لیکن ان کی بولی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ جس ساز پر وہ گا رہے تھے اس کا ردم بہت من مو لینے والا تھا، ایسا سر تال کہیں نہیں سنا تھا۔ وہ روشنی کا سیلاب ایک بڑے سے بوہڑ کے درخت پہ چڑھ گیا۔ منصف داد کو ایک دم گویا سردی سی لگنے لگی۔ نکل آؤ، نستور کی آواز پہ منصف داد باہر نکلا۔ یہ سب مجھے کیوں نہیں نظر آ رہے تھے آپ کی طرح؟ آدم ذات عام حالت میں جنات کو دیکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا جب تک کہ جن خود آدم ذات کے سامنے اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرتا، ماں سوائے بہت چھوٹے بچوں کے۔ ہاں، تبھی مائیں شام کے بعد بچوں کو باہر نہیں نکلنے دیتی۔ منصف داد نے نستور کی بات کی تصدیق کی۔ ہاں، یہی بات ہے۔ وہ چلتے جا رہے تھے، تم نے جو راستہ اختیار کر لیا تھا وہ اصل راہ سے ہٹ کے تھا۔ شکر کرو کہ ہم مل گئے تمہیں اور تمہارا راستہ بھی کم ہو گیا، نستور بتا رہا تھا، اور منصف داد اندازہ کر رہا تھا کہ وہ صحیح کہہ رہا ہے، کیونکہ انجانے میں وہ اصل سے ہٹ گیا تھا، تبھی تو وہ ان جنوں کے سامنے آ گیا تھا۔ اب تم جاؤ، یہ وقت ہم جنات کا واپس اپنے اپنے مسکن میں جانے کا ہے۔ ابھی تھوڑی دیر میں اذانیں شروع ہو جائیں گی، اب تمہیں کوئی ڈر نہیں۔ ہمیں شادی میں بھی شرکت کرنی ہے، پہلے ہی تمہاری وجہ سے ہمیں بہت دیر ہو گئی ہے۔ نستور بھائی، ہم نے تو سنا تھا کہ جنات بہت نقصان دہ ہوتے ہیں، مگر آپ نے تو میری مدد کی ہے، کوئی نقصان نہیں پہنچایا مجھے۔ بتایا نا تمہیں کہ ہم جنات میں بھی مسلمان اور غیر مسلم ہوتے ہیں۔ غیر مسلم تو کسی صورت انسان کے ہمدرد نہیں ہو سکتے۔ ہاں، ہم مسلمان تب تک آدم ذات کو نقصان نہیں پہنچاتے جب تک کہ وہ ہمیں نقصان نہ پہنچائے، مگر ہمیں تو آپ نظر ہی نہیں آتے نستور بھائی، تو ہم کیسے آپ نقصان سے بچا سکتے ہیں؟ منصف داد نے جاننا چاہا۔ بے شک تم انسان ہمیں عام حالت میں نہیں دیکھ سکتے، اس لیے تو اعوذ باللہ اور پھر بسم اللہ پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ جب تم لوگ یہ پڑھتے ہو تو ہم تمہارے راستے سے ہٹ جاتے ہیں، بلکہ غیر مسلم بھی تمہارے راستے سے ہٹ جاتے ہیں۔ نستور بھائی، کیا تم ہمارے گھروں میں بھی موجود ہوتے ہو؟ نہیں، جہاں آبادی ہو ہم وہاں اپنا مسکن نہیں بناتے، اور خاص کر مسلمانوں کے گھروں میں۔
کہ وہاں کلام اللہ پڑھی جاتی ہے۔ ہم ہر اس جگہ ہوتے ہیں جہاں پاکی کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ ہر ناپاک جگہ، ہر ویران جگہ ہمارا مسکن ہوتا ہے۔ چلو اب جاؤ، تمہیں دیر ہو رہی ہے اور ہمیں بھی۔ ایک آخری بات، آپ جنات سے بچنے کا کوئی طریقہ؟ بہت آسان، صرف کلام اللہ۔ خود کو پاک صاف رکھنا، گھر کو پاک صاف رکھنا۔ گھر میں کلام اللہ کی آواز جب گونجتی ہے تو تمام شیاطین بھاگ جاتے ہیں، ہر بلا بھاگ جاتی ہے۔ ویسے بھی مسلمان جو اللہ پاک کا ذکر کرتا ہو، اس کے قریب کوئی بدروح، کوئی شیطان نہیں آ سکتا، کوئی جن اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ یہ کہہ کر نستور نے اللہ حافظ کہا اور ایک دم غائب ہو گیا۔ قریب کہیں صدائے حق کی آواز آنے لگی اور منصب داد نے قدم تیز اٹھانے شروع کر دیے تاکہ معبود برحق کے سامنے سجدہ ریز ہو سکے کہ وہی لائق عبادت ہے اور اسی کے آگے جھکنے میں ہماری بہتری اور کامیابی ہے۔ تو دوستوں، کیسی لگی یہ سچی کہانی؟ کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور اگر کہانی پسند آئی ہو تو برائے مہربانی پلیز اس کو لائک بھی کیجیے گا تاکہ میں اور اچھی سٹوریز لا سکوں۔ اللہ حافظ۔